السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ٹی وی کے پیارے ناظرین، آج کی یہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اپنے گھر کی کہانی ہے، آپ کی اپنی زندگی کا قصہ ہے اور آپ کے گھر کے سکون کی بات ہے۔ آج ہم مل کر ایک ایسی بات پر غور کریں گے جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی اتنی گہرائی سے سوچا ہی نہ ہو۔ کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، صبح سے شام تک تھکتے بھی ہیں، پیسہ بھی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں وہ پہلا جیسا سکون نہیں رہا؟ آخر کیوں گھر میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں تکرار شروع ہو جاتی ہے؟ اور کیوں خوشیاں آتے آتے راستے سے ہی لوٹ جاتی ہیں؟ اکثر ہم لوگ اپنی پریشانیوں کا سارا الزام خراب قسمت، برے وقت یا پھر دوسروں کی نظر اور حسد پر ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر مسئلے کی وجہ صرف قسمت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم خود اپنے ہی ہاتھوں، اپنی ہی ناسمجھی اور نادانی میں اپنے گھر کے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے پریشانیاں اور بے سکونی چپکے سے اندر آ جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسلام اور ہمارے سمجھدار بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی میں ہر شخص کو ہر بات بتانا دانشمندی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو انکار کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا سخت دل ہے، کتنا برا انسان ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر انکار برائی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کا ایک چھوٹا سا خاموش انکار آپ کے پورے خاندان کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے اور آپ کے گھر کی عزت اور سکون کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آج ہم ایسی 3 باتوں اور چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جنہیں اگر آپ نے جذباتی ہو کر، شرمندگی میں آ کر یا لوگوں کے بار بار مانگنے پر انہیں دے دیا تو آپ کے گھر کی برکت اور سکون آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور بعد میں آپ کے پاس صرف پچھتاوا ہی بچے گا۔ پہلی بات اور سب سے پہلی چیز جو آپ کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کے سامنے کھول کر رکھنی چاہیے، وہ ہے آپ کے گھر کے راز اور آپ کے گھر کی اندرونی باتیں۔ دیکھیے، ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف گھر والوں تک ہی محدود ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مالی تنگی آتی ہے، کبھی میاں بیوی میں چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان باتوں کو اپنے گھر سے باہر نکالنا اور ہر آتے جاتے انسان، رشتہ دار یا دوست کے سامنے بیان کر دینا اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے برابر ہے۔ آج کل ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہر مسکرانے والے انسان کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص ہماری بات اتنے دھیان سے سن رہا ہے تو شاید یہ ہماری مدد کرے گا یا ہمارے دکھ میں شریک ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا میں ہر مسکراتا ہوا چہرہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف اس لیے آپ کی باتیں سنتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری کا پتہ چل سکے، تاکہ وہ آپ کے حالات کا اندازہ لگا سکیں اور پھر بعد میں دوسری محفلوں میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کا تماشا بنا سکیں۔ جب آپ اپنے گھر کے راز باہر والوں کے سامنے کھول دیتے ہیں تو آپ اپنے گھر کا احترام خود ختم کر دیتے ہیں۔ جو جھگڑا گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کر 2 منٹ میں حل ہو سکتا تھا، جب وہ بات باہر والوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو لوگ اس میں اپنا نمک مرچ لگاتے ہیں اور وہی چھوٹا سا معاملہ ایک بڑی دشمنی اور طلاق یا جدائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ ہمیشہ اپنے گھر کی باتوں کو اپنے تک ہی رکھتے ہیں۔ دوسری بات اور دوسری اہم چیز جسے آپ کو کبھی لوگوں کے سامنے بلا ضرورت ظاہر نہیں کرنا چاہیے، وہ ہیں آپ کے مستقبل کے منصوبے، آپ کی مالی حالت اور آپ کی آنے والی کامیابیاں۔ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا مکان بنانا چاہتا ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے یا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ بن چکی ہے
کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار کا پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا ہوتا، لیکن سوشل میڈیا پر اس کی خبریں آ جاتی ہیں، دوستوں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا کو بتا دیا جاتا ہے، اور پھر جب کچھ دنوں بعد وہ کام رک جاتا ہے یا اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو انسان روتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سچائی یہ ہے کہ جب آپ اپنے منصوبوں کا وقت سے پہلے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تو آپ خود حاسدین اور نظر بد کو دعوت دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان آپ کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، انسان کی فطرت میں حسد ہوتا ہے۔ اسی لیے حکمت کا اصول یہ ہے کہ جیسے ایک کسان بیج کو مٹی کے اندر چھپا کر رکھتا ہے، اس کو خاموشی سے پانی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو دنیا خود ہی دیکھ لیتی ہے، بالکل اسی طرح آپ بھی اپنے منصوبوں کو پہلے پورا کریں، ان پر خاموشی سے محنت کریں، اور جب اللہ آپ کو کامیابی دے دے تو پھر شکر ادا کریں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل لیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے منصوبوں کو پردہ راز میں رکھنا اور خاموشی سے کام کرنا سنت بھی ہے اور عقل مندی بھی۔ اب آتے ہیں تیسری اور سب سے آخری چیز کی طرف، جو آپ کے گھر کی سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، پیار، عزت اور سکون۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے کسی بازار سے پیسے دے کر نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ کے پاس اگر کروڑوں روپیہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کے گھر والوں کے درمیان ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، آپس میں عزت اور پیار نہیں ہے، تو وہ بڑا سا محل بھی آپ کے لیے ایک جیل بن جائے گا۔ جب آپ اپنے گھر کی ایسی باتیں، معاملات اور جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے غیر متعلقہ لوگوں کو بیچ میں لاتے ہیں یا ہر کسی سے مشورے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کی چابی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ہر انسان آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیتا، کچھ لوگ آپ کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی مذہبی یا شرعی مسئلہ ہو تو کسی اچھے عالم سے بات کریں، اگر کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اگر کوئی قانونی مسئلہ ہو تو وکیل کے پاس جائیں، لیکن ہر انسان کو اپنا رازداں نہ بنائیں۔ جب آپ ان تین باتوں کی حفاظت کرنا سیکھ جائیں گے، یعنی گھر کے راز، اپنے آنے والے منصوبے اور اپنے گھر کا باہمی اعتماد، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں آہستہ آہستہ سکون واپس آنا شروع ہو جائے گا، برکت آپ کے دروازے پر دستک دے گی اور آپ کی پریشانیاں خود بخود کم ہونے لگیں گی۔ آپ کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے کسی بہت بڑے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی احتیاط اور اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے گھر کو نہ صرف صاف ستھرا رکھیں گے بلکہ اس کی عزت اور سکون کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں پیار، اتفاق، برکت اور سکون پیدا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے اور تمام شر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔